معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ کہا جاتا ہے کہ مشہور ہونے کے لیے کچھ افراد ایسے کارنامے سر انجام دیتے ہیں جس کے بلبوتے پر انہیں بھلانا مشکل ہو جاتا ہے۔ آج کی اس دلچسپ ویڈیو میں ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی خاتون آرٹسٹ سے کروائیں گے جس نے صرف یہ جاننے کے لیے کہ انسان اپنی اوقات سے کتنا گر سکتا ہے ایک عجیب و غریب کھیل اپنایا۔ اس کھیل کے بعد اس نے کیا نتیجہ اخذ کیا، اس کا علم آپ کو ویڈیو مکمل دیکھنے کے بعد ہی ہو سکے گا۔ ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کے ساتھ ایک ایسی کہانی بھی شیئر کریں گے جس پر یقین کرنا خاصا مشکل ہے۔ دو جڑواں بہنوں نے کس طرح اپنی مر چکی بہنوں کے بارے میں انکشافات کیے اور پالک ٹوئنز نامی یہ بہنیں کون تھیں، یہ جاننے سے قبل چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پہلے ہمارے اس امیزنگ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ تک ایسی ہی دلچسپ و عجیب ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بر وقت پہنچتی رہا کرے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں میریانا ایبریویچ کی۔ یورپ کے ملک سربیا کی رہائشی یہ خاتون ایک آرٹسٹ، رائٹر اور فلم پروڈیوسر ہے۔ 30 نومبر 1946 کو سربیا کے شہر بیلگراڈ میں پیدا ہونے والی مرینا ایبریویچ عجیب و غریب ذہنیت کی حامل ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی والدہ بچپن میں ان پر بے حد ظلم و ستم کرتی تھیں، جس کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار ہو کر وہ اپنے غم و غصے کا اظہار آرٹ کے ذریعے کرتی ہیں۔ تاہم مرینا کا کہنا ہے کہ وہ صرف انسان کی ذہنیت کو پڑھنے کے لیے طرح طرح کی پرفارمنسز دینے کی کوشش کرتی ہیں۔ ان کی پرفارمنس ایک سیریز میں ہوتی ہے جس کا نام ردم ہوتا ہے۔ ہر انسان شہرت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر یہ کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ البتہ میرینا نے ایک پرفارمنس اس مقصد سے دی کہ وہ دیکھنے اور محسوس کرنے والے افراد کے اندر موجود بھیڑیا صرف درندے کو پہچان سکیں۔ اس پرفارمنس کو ردم زیرو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، اٹلی میں پیش کی جانے والی یہ پرفارمنس سن 1974 میں منعقد ہوئی۔ اس پرفارمنس کا دورانیہ 6 گھنٹے مقرر تھا۔ اٹلی میں موجود اسٹوڈیو مورا نامی ایک جگہ پر اس پرفارمنس کو انجام دیا گیا۔ اس پرفارمنس میں ایک ٹاسک جو کہ مرینا نے اپنے لیے سلیکٹ کیا تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے خود کو عوام کے سامنے پیش کیا اور ایک بت بن کر کھڑی ہو گئیں۔ ساتھ پڑے ٹیبل پر 72 اقسام کی اشیاء رکھی گئی تھیں۔ ایک سفید کارڈ جو اس خاتون کے جسم سے منسلک تھا، اس پر ایک جملہ درج تھا کہ آپ مجھ پر یہ 72 اشیاء استعمال کر سکتے ہیں اور اگر اس دوران مجھے موت آ جائے تو میں اس کی خود ذمہ دار ہوں گی۔ یہ کھیل رات 8 سے صبح 2 بجے تک جاری رہا۔ ان 6 گھنٹوں میں مرینا کو بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کھیل کا آغاز ہوتے ہی بہت سے تماشائی مرینا کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ ناظرین، تصور کیجئے کہ ایک عورت مجسمہ بنی کھڑی ہو اور ساتھ وہ یہ بھی کہے کہ آپ لوگوں کو اجازت ہے کہ جو کچھ کرنا چاہتے ہو میرے ساتھ کر سکتے ہو، تو درندہ صرف انسان کس حد تک گر سکتا ہے، اس کا اندازہ آپ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ پہل کچھ فوٹوگرافر مرینا کے پاس آئے اور فوٹو بنانے لگے۔ آہستہ آہستہ رش بڑھنے لگا۔ قریب آ کر کچھ لوگوں نے مرینا کو ہلایا۔ کچھ افراد نے یہ ہمت بھی کر ڈالی کہ مرینا کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ کھڑا کر دیا، مگر یہ عورت اپنے کیے وعدے کے مطابق بالکل بت بنی کھڑی رہی۔ اس کے بعد کچھ لوگ ٹیبل کی طرف بڑھے۔ اس ٹیبل پر پھولوں، نرم و نازک پروں سے لے کر خطرناک چیزوں یعنی پسٹل تک جیسی اشیاء پڑی ہوئی تھیں۔ دوستو، اس پرفارمنس میں ایک شخص آگے بڑھا۔ اس نے مرینا کے جسم کو بلیڈ سے زخمی کر دیا۔ درد کو سہتے ہوئے مرینا اپنی جگہ سے 1 انچ تک نہ ہلی۔ کچھ افراد نے ان کو ایک لوہے کی چین سے باندھ دیا۔ اس تماشے کے دوران ایک ایسا وقت بھی آیا جب مرینا کے جسم پر موجود کپڑوں کو ان سے علیحدہ کر دیا گیا اور وہ برہنہ حالت میں سب کے سامنے ایسی ہی کھڑی رہیں۔ جیسے تیسے 6 گھنٹے گزرے، مرینا نے ٹاسک مکمل کیا اور اپنی جگہ سے ہٹ گئیں۔ اپنی جگہ سے ہٹنے کے بعد وہ ہال میں موجود ہر اس انسان کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئیں جنہوں نے ان کو ٹارچر کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی اور اس انسان کی آنکھوں میں دیکھنے لگیں۔ مگر اب کہ وہاں موجود تمام ہی درندہ نما انسان نظریں جھکائے کھڑے تھے، مرینا کی اس پرفارمنس نے سیدھے اور معصوم دکھنے والے انسانوں کے اصل چہرے دنیا کے سامنے لا کھڑے کر دیے کہ اندر سے انسان کتنا ہی کالا اور داغدار ہوتا ہے۔ ناظرین، فکر انسانی چاہے مریخ پر پہنچ جائے یا تسخیر قمر جیسا مارکا بھی سر کر لے، لیکن انسان کی اصل ترقی اور کامیابی اس کا ضمیر ہے۔ اگر وہ زندہ ہے تو انسان کہلانے کا حقدار ہے، ورنہ ایسے انسان سے بہتر بھیڑیا ہے جو سرے عام چیر پھاڑ کر قصہ ہی ختم کر دیتا ہے۔ دوستو، اب چلتے ہیں ایک اور ایسی ہی دلچسپ کہانی کی جانب۔ یہ کہانی ہے ایک مکمل خاندان کی۔ اس خاندان کو دی پولکس فیملی کے نام سے جانا جاتا ہے۔
जॉन और फ्लोरेंस पॉलक अपनी दो बेटियों जैकुलिन और जोना के साथ एक खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे थे। जैकुलिन की उम्र 6 साल और जोना 11 साल की थी, मगर इस घर को शायद किसी की नज़र लग गई और 5 मई 1957 को एक अफसोसनाक हादसे ने जॉन और फ्लोरेंस से 2 नन्ही कलियां छीन ली। एक कार एक्सीडेंट में इनकी दोनों बेटियों की मौत वाक़ई हो गई, जो किसी बड़े सदमे से कम ना थी, लेकिन कुदरत ने शायद कुछ और ही सोच रखा था। फ्लोरेंस उसी साल के आखिर में हामला हो गई और कुछ अरसे बाद उन्हें ये गुमान होने लगा कि रब उन्हें 2 जुड़वा बेटियां ही अता करेगा। 4 अक्टूबर 1958 को फ्लोरेंस ने 2 खूबसूरत लड़कियों को जन्म दिया। इन नौज़ायदा बच्चियों का नाम गिलियान और जेनिफर रखा गया। इन दोनों लड़कियों की जिस्मानी साख्त एक दूसरे से बेहद मिलती थी। वक्त का पहिया घूमता गया और ये दोनों बच्चियां 3 माह की उम्र को पहुंच गईं। इस स्टेज पर इनके वालिदैन को किसी मुश्किल की सूरत में एक शहर से दूसरे शहर मुंतकिल होना पड़ा। जब गिलियान और जेनिफर ने अपनी ज़िंदगी के 2 बरस मुकम्मल किए तो हैरत अंगेज़ तौर पर उन्होंने अपने वालिदैन से वही खिलौने मांगने शुरू कर दिए जो कि इन दोनों की मर चुकी बहनों की मिल्कियत हुआ करते थे, जिनका इन दोनों को कतई इल्म ना था। जब ये जुड़वा बहनें 4 साल की हुईं तो उनके वालिदैन ने वापस अपने आबाई शहर जाने का फैसला किया और जल्द ही अपने पुराने घर में शिफ्ट हो गए। प्यारे दोस्तों, असल कहानी यहाँ से शुरू होती है। घर के वो हिस्से जहाँ उनकी बहनें खेला करती थीं, उनके बारे में गिलियान और जेनिफर ने फर बताना शुरू कर दिया कि किस तरह उनकी बहनें यहाँ खेला करती थीं। यही नहीं, वालिदैन के साथ एक दफ़ा बाजार जाते हुए गिलियान और जेनिफर ने अपनी मर चुकी बहनों के स्कूल को पहचान लिया और ये भी बताया कि वो दोनों स्कूल के पीछे बने बागीचे में अक्सर टाइम गुजारा करती थीं। घर पर मौजूद खिलौनों को ये दोनों जुड़वा बहनें उन्हीं नामों से पुकारा करती जो कि उनकी बड़ी बहनों ने अपनी आसानी के लिए रखे थे। इसी तरह के और भी कई वाक़यात मामूल का हिस्सा बन चुके थे, जिनको देखकर इन जुड़वा बहनों के वालिदैन अजीब कश्मकश में मुब्तला थे। इन दोनों बहनों ने उस जगह की मुकम्मल मालूमात और निशानदेही भी की जहाँ इनकी बड़ी बहनों का एक्सीडेंट हुआ था। मगर नाजरीन, कहानी में ट्विस्ट उस वक्त आया जब अचानक 5 साल की उम्र में इन दोनों जुड़वा बहनों की यादाश्त खो गई। डॉक्टर से रुजू के बाद मेडिकल के इस पुरअसरार केस को अच्छा खासा स्टडी किया गया। डॉक्टर स्टीफसन, जो कि माहिर साइकोलॉजिस्ट से, उन्होंने इस पूरी फैमिली को सन 1964 से लेकर 1985 तक अपनी कस्टडी में रखा। इस सारे इलाज के दौरान वो सिर्फ ये जानने में कामयाब हुए कि गिलियान और जेनिफर की दिमागी साख्त अपनी बहनों से बहुत मिलती है, जो कि बहुत अरसा पहले फोत हो चुकी थी। इसके अलावा कोई सुराग हाथ न लग सका। क्या ये इन दोनों का दूसरा जन्म था या फिर जीन्स की मवासलत? इन सवालों को आज तक कोई साइंसदान या डॉक्टर सुलझा नहीं सका और ये आज भी एक मुअम्मा ही है। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आज की इस वीडियो ने आपके इल्म में खातिर ख्वाह इजाफा किया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों से शेयर करना हरगिज़ न भूलिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।